نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وآله وصحبه الكرام أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے سب سے پہلے اپنے آقا و مولا تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں کسبنا میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ. حضرات گرامی، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس کے بارے میں کچھ عرض کرنے سے پہلے میں مولانا انیس عالم صاحب کی تقریر سے متعلق ایک اور بات عرض کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے جو فرمایا کہ خلافت اور امامت کے تعلق سے جو شوشہ چھوڑا جاتا اس کے متعلق میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ تقسیم یعنی خلافت اور امامت کو الگ الگ نظر سے دیکھنا، یہ تقسیم اہل سنت کی معتمد کتابوں میں کہیں نہیں ملتی. اہل سنت کی معتمد کتابوں میں جو تقسیم ملتی ہے وہ اس طرح ہے کہ ایک امامت صغرا اور ایک امامت کبریٰ، اور امامت کبریٰ ہی کو خلافت کے حکمانہ مانا گیا ہے. امامت صغرا جو نماز میں ائمہ حضرات امامت فرماتے ہیں اس کو امامت صغرا کہا گیا ہے، اور امامت کبریٰ جو خلافت کا حکمانہ ہے یعنی مسلمانوں کے دینی اور دنیاوی امور میں ان کی رہنمائی کرنا اور ان کے ارشادات اور تعلیمات ان کو عطا کرنا، وہ امامت کبریٰ کہلاتی ہے اور اسی کو خلافت بھی کہتے ہیں. تو یہ خلافت اور امامت کی تقسیم الگ سے کہیں نہیں ملتی. تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کو صراحتاً صریح الفاظ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی مبارکہ میں ہی امامت صغرا کے منصب پر فائز فرما دیا. اپنے سامنے ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے ارشاد فرمایا تھا کہ ابو بکر سے کہہ دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھا دیں. تو امامت صغرا کے منصب پر سرکار نے اپنی زندگی میں ہی حضرت سیدنا صدیق اکبر کو فائز فرما دیا تھا، اور امامت کبریٰ یعنی خلافت کے متعلق اشارتاً کنایتاً تو کہہ دیا تھا اور ارشاد فرمایا تھا کہ لوگ حضرت ابو بکر کے سوا کسی کو قبول نہیں کریں گے اس منصب کے لیے. اور لوگوں نے بھی یہی کیا. کہا جب امامت صغرا کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر کو ہمارے لیے منتخب فرما دیا تو یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ امامت کبریٰ کے لیے بھی ہمارے لیے وہی بہتر اور وہی منتخب ہے. تو امامت صغرا اور امامت کبریٰ کی تقسیم تو ملتی ہے، اور امامت کبریٰ کو خلافت کا حکمانہ بتایا گیا ہے. خلافت اور امامت کبریٰ کو الگ الگ کہیں کسی معتمد کتاب میں نہیں بتایا گیا. یہ صرف آج کا شوشہ ہے، آج کی پیداوار ہے، اور بہت ساری چیزوں کی طرح اس کو بھی اہل سنت و جماعت کے درمیان رافضیت پھیلانے کی ایک کوشش اس طریقے سے بھی کی جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالی، اور ان چیزوں کو کہا جاتا ہے، بلکہ بہت ساری چیزیں کہا گیا کلمۃ حق نرید بہ باطل. کیا بات اچھی ہوتی ہے، سچی ہوتی ہے، لیکن اس سے باطل معنی کا ارادہ کر لیا جاتا ہے.
اللہ تبارک و تعالی ہمیں کلمہ حق بولنے کی اور اسے کلمہ حق سمجھنے کی اور اس سے حق نتیجہ نکالنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں حق پر قائم و دائم رکھے۔ اس کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةً لِأُولِي الْأَلْبَابِ، نے انبیاء کرام کے واقعات اور اگلی امتوں کے واقعات قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائے ہیں۔ اور کس لیے فرمائے ہیں؟ مزے کے لیے نہیں، بلکہ تاکہ ان واقعات کو پڑھ کر کے ہم عبرت حاصل کریں۔ انبیاء کرام نے کس طریقے سے زندگی گزاری، کس طریقے سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر چلے، خود عمل کیے، اور اللہ رب العزت نے ان پر کیا کیا انعامات فرمائے، تو ان کے واقعات بیان فرمائے تاکہ ہم بھی انبیاء کرام کی طریقے پر اللہ رب العزت کی فرما برداری میں اپنی پوری زندگی گزاریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات اور اکرامات کے مستحق ہو جائیں۔ اور امتوں کی ہلاکتوں کے واقعات بھی ارشاد فرمائے ہیں، اس لیے ارشاد فرمائے تاکہ ہم ان سے عبرت حاصل کریں، ہم ان سے نصیحت حاصل کریں کہ ان امتوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب کیوں نازل فرمایا تھا، تاکہ ہم ان کے جیسے کام کرنے سے اپنے آپ کو بچا لیں اور اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے، اس کے عذاب سے ہم اپنے آپ کو بچا سکیں۔ تو واقعات بیان کرنے کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ ارشاد فرمایا، اس کی حکمت ہمیں یہ ارشاد فرمائی ہے کہ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةً لِأُولِي الْأَلْبَابِ، کہ ان واقعات میں، ان قصوں میں عقل والوں کے لیے نصیحت ہے۔ تو قرآن پاک کی تعلیم کے مطابق اب جو سرکار دو عالم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے جو واقعات جو ہم تک پہنچائے گئے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کی زندگیوں کے ایمان افروز واقعات جو ہم تک پہنچائے گئے، اولیاء کاملین کے ایمان افروز واقعات جو ہم تک پہنچائے گئے، ان واقعات کو بھی ہم اسی طریقے سے پڑھیں جس طریقے سے قرآن پاک نے پڑھنے کے لیے ارشاد فرمایا ہے، تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ انعام والے کون ہیں، کن کن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری میں اپنی زندگی گزاری، کن کن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا فضل فرمایا، کن کن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا کرم فرمایا، تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ انعام والے کون ہیں، اور پھر ہم انعام والوں پتہ چلنے کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کریں کہ اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار ہمیں سیدھا راستہ چلا، اور کن لوگوں کا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام و اکرام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا نہیں جن پر تیرا غضب ہوا اور جو بہت۔ تو قرآن پاک میں اللہ رب العزت کے واقعات اس لیے ارشاد فرمائے ہیں، اسی حکمت کے تحت ارشاد فرمائے ہیں تاکہ ہمیں انعام والوں کے راستے کا بھی پتہ چل جائے اور ان لوگوں کے راستے کا بھی پتہ چل جائے جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب نازل ہوا، ان لوگوں کے راستے کا بھی پتہ چل جائے جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے سے جو ہٹ گئے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے سے بہت گئے۔ تو یہی طریقہ سرکار کی سیرت میں بھی ہمیں ملتا ہے، صحابہ کرام کی زندگیوں میں بھی ہمیں یہی ملتا ہے، اولیاء کرام کی زندگیوں میں بھی ہمیں یہی ملتا ہے۔ جب ہم ان کے واقعات کو ان انبیاء کرام کے واقعات سے ملا دیتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سرکار کے صحابہ، سرکار کے اہل بیت اطہار، سرکار کے امت کے اولیاء کاملین، سرکار کی امت کے علماء ربانیین، ان لوگوں کی زندگی بھی ٹھیک اسی طریقے سے گزری ہے جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام کی زندگیوں کے بارے میں بتایا ہے۔ تو جب ہمیں یہ مشابہت مل جاتی ہے، جب ہمیں یہ پتہ چل جاتی ہے کہ ان لوگوں کی زندگیوں میں کوئی فرق نہیں تھا، تو ہمیں یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ جس طریقے سے وہ انبیاء کرام کی جماعتیں انعام و اکرام والی تھی، اسی طریقے سے سرکار کے صحابہ، سرکار کی امت کے اولیاء علماء، یہ سب وہ جماعت ہیں کہ جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام و اکرام نازل ہوا ہے۔ تو اب ہم یہ دعا کریں گے کہ
سرکار اعلیٰ حضرت کے شہزادے حضرت سیدنا حجت الاسلام سیدنا شاہ حامد رضا خان علیہ رحمت الرحمان، یہ اعلیٰ حضرت کے بہت لاڈلے پیارے شہزادے تھے، بلکہ اپنے وقت میں پورے خاندان کے جب یہ پیدا ہوئے تو پورے خاندان کے مردوں اور عورتوں کی توجہ گاہ بن چکے تھے۔ ہر ایک مطلب گودوں میں ہی پلے بڑھتے تھے، کوئی ایک گود میں لیتا تھا، پھر جب وہ چھوڑتا تو دوسری گود تیار رہتے تھے۔ اتنے یہ اپنے گھر کے اپنے خاندان کے لاڈلے شہزادے تھے، اور خوبصورتی بھی، حسن و جمال بھی اللہ تبارک و تعالی نے بڑی فیاضی سے عطا فرمایا۔ تو حضرت حجت الاسلام علیہ رحمت و رضوان اتنے لاڈلے، اور اس کے بعد اتنا لاڈ پیار ملنے پر بلکہ اس سے آدھا، بلکہ اس سے چوتھائی بھی جب کسی بچے کو آج کل مل جاتا ہے کسی خانقاہ میں، کسی بڑے گھرانے میں، تو وہ علم و فضل کا پیکر بننا تو دور کی بات ہے، وہ درسگاہ کی دال تک سے دور رہتا ہے۔ لیکن حضرت حجت الاسلام علیہ رحمت و رضوان نے اس لاڈ پیار میں بگڑنے کے بجائے انہوں نے اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان سے، گھر کی عورتیں ان کو پیار تو کرتی تھی لیکن صرف پیار نہیں کرتی تھی، بلکہ گھر کی عورتیں حضور حجت الاسلام کی بچپن کی استادیاں تھیں۔ وہ صرف حجت الاسلام کو پیار نہیں کرتی تھی بلکہ قاعدہ لے کر کے، قرآن شریف لے کر کے حضور حجت الاسلام کو وہ بچپن ہی میں، یعنی 4 سال کی عمر سے پہلے ہی وہ حضور حجت الاسلام کو قاعدے اور قرآن شریف کی آیتیں تلاوت کر کر کے، ان کو سنا کر کے، ان کو بچپن ہی سے قرآن پاک کا خوگر اور قرآن پاک کے تلاوت کرنے کی عادی بنایا گیا۔ حضور حجت الاسلام نے ابتدائی تعلیم گھر کی عورتوں کی گودوں میں ہی حاصل کی، اور اس کے بعد اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کے سامنے جب پڑھنا شروع کیا تو اتنا پڑھا کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کے نظروں میں جچ گئے، نظروں میں ایسے معتمد ہو گئے کہ جب اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کو کہیں کے سنی مسلمان کہتے تھے کہ یہاں کسی سے بحث کرنی ہے، کوئی بد مذہب گھس آیا ہے، اس لیے یہاں تشریف لائیے، کہیں اگر یہ کہتے تھے کہ یہاں بد مذہبی پھیل رہی ہے، آپ تشریف لائیں یہاں کچھ تقریر فرمانے تاکہ یہاں کے لوگ بہکنے سے بچ سکیں، تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کو حجت الاسلام پر، ان کے علم پر، ان کے فضل پر اتنا اعتماد تھا کہ حضور حجت الاسلام کو